اب میرے بھائیوں آخر میں 5 علمی پوائنٹس چھوٹے چھوٹے آپ سے ڈسکس کروں گا وائرسز سے ریلیٹڈ، جو اسلامک رولنگز ہیں، احکامات اس سے ریلیٹڈ۔ علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایپیڈیمک ڈیزیزز جو ہیں، وبائی امراض یا وائرل ڈیزیزز، اس سے متعلق اسلام ہمیں کیا عقیدہ بتاتا ہے۔ کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض بھی متعدی نہیں ہوتا، وبائی نہیں ہوتا، ایپیڈیمک نہیں ہوتا۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو وہاں پہ ایک دیہاتی تھا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی مرض وبائی نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اتنے خوبصورت اونٹ ہرن جیسے موٹے تازے ہوتے ہیں، اور ایک خارش والا اونٹ جب ان میں داخل ہوتا ہے تو سب کوئی خارش لگا دیتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وبائی مرض نہیں ہوتا، ہم نے تو یہ پریکٹس کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہ تو ان کو خارش لگا دیتا ہے، یہ بتاؤ کہ جو پہلا اونٹ ہے اس کو خارش کس نے لگائی تھی؟ بیسیکلی نبی علیہ السلام اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب کے اوپر نظر رکھنے کی ترغیب دلا رہے تھے کہ ظاہری وجوہات ضرور ہوتی ہیں، لیکن اس سارے معاملے میں تقدیر کو آپ نے پس پش نہیں ڈالنا، کیونکہ دوسری احادیث اس کو بریف کرتی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی اپنے بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹ کے ساتھ نہ رکھے۔ اب یہاں پہ اس کا اشارہ ہے کہ یہ ایپیڈیمک ہو سکتا ہے۔ جب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی نا تو تابعی کہنے لگے کہ یا حضرت آپ نے پہلے تو ہم سے یہ حدیث بیان کی تھی کہ کوئی مرض ایپیڈیمک نہیں ہوتا، تو آپ اپنی جوانی کی وہ حدیث جو ہے وہ بھول گئے ہیں یا آپ نے جان بوجھ کے اس کو بیان نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حدیث یہی ہے جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ اپنی وہ راوی کہتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ حضرت ابو ہریرہ وہ حدیث بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے انہوں نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا، اور اینڈ رزلٹ بتایا کہ وہ اگر اس کا وہ معنی بھی لو تو وہ منسوخ تصور ہوگا۔ ویسے تو منسوخ بھی نہیں ہے، وہ اور کانٹیکسٹ میں ہے کہ تقدیر پہ بھی ایمان رکھنا ہے، بیماری اوریجنیٹ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو اب جو اس وقت ہمارے پاس عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ بیمار کو آپ نے صحت مند سے الگ رکھنا ہے۔ ہاں تیمارداری ضرور کرنی ہے، یہ نہیں کہ اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی اپنی اوریجن میں نہیں ہوتی، جب لگ جائے تو پھر آگے لگ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ آگے الفاظ ہیں، جزام کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ تو اگر متعدی نہیں ہے تو جو جزام کا مریض ہے اس سے بھاگنے کا کیوں حکم ہے؟ ایپیڈیمک ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو لگ جائے تو آپ یہ عقیدہ بنا لیں کہ نہ میں اس کو ملتا تو نہ لگتی، اور اللہ کو بیچ میں سے نکال دیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس آزمائش میں پڑیں ہی نہ۔ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک جزام والا شخص بنو ثقیف سے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا بیعت کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے باہر سے ہی فرمایا کہ تمہاری بیعت ہوگی، تم واپس چلے جاؤ۔ آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا کر بیعت کی۔ آپ علیہ السلام نے یہ پریکٹیکلی یہ چیز سکھائی ہے کہ اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ جب فلو لگتا ہے تو اپنا برتن کسی کا الگ کرتے ہیں، وہ برا منانا شروع کر دیتا ہے، تو اس میں برا نہیں منانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام زیادہ خوش اخلاق کون تھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لیکن کچھ رولز اور ریگولیشن ہیں، ان کو بھی آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے، جو اللہ ہی نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک باتیں پہنچائی ہیں۔ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ مرض ایپیڈیمک ہو سکتا ہے، وبائی ہو سکتا ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے میرے بھائیوں، ایپیڈیمک ڈیزیز کے بارے میں ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے، بڑی انٹرسٹنگ، بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں شام وزٹ کرنے کے لیے گئے۔ فورن وزٹس پہ جایا کرتے تھے، ظاہر سلطنت اتنی پھیلی ہوئی تھی، تو جب وہ شام کے قریب پہنچے تو وہاں کے جو آرمی چیف تھے وہ ابو عبیدہ ابن جرح تھے، وہ شام سے باہر ہی ان کو ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے ایک دوسرے شہر میں، اور کہا کہ اے امیر المومنین، شام میں تو طاعون کا مرض پھیل چکا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ 14ویں صدی
عیسوی کے اندر، آج سے 600 سال پہلے 2 کروڑ لوگ یورپ میں مرے ہیں طاعون کے مرض سے. ماڈرن دور ہے اور یہ بات ہو رہی 1400 سال پرانی. تو حضرت عمر نے وہیں پہ پڑاؤ ڈال لیا اور کہا کہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا جائے گا کہ اب ہمیں طاعون والی جگہ پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو صحابہ کرام کی 2 رائے بن گئی. کچھ نے کہا کہ ہمیں اللہ کی تقدیر سے نہیں بھاگنا چاہیے، اگر ہماری قسمت میں بیماری یا موت لکھی ہوئی تو آئی جائے گی. دوسروں نے کہا کہ عقل کا تقاضا یہ کہ ہم اس بیماری والی جگہ پہ نہ جائیں. سیدنا عمر نے یہ ڈیسیژن کیا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. تو حضرت ابو عبیدہ ابن جرح نے کہا یا امیر المومنین، آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، بیماری تو یہاں بھی پکڑ سکتی ہے آپ کو. تو حضرت عمر نے کہا کاش ابو عبیدہ کے سوا کسی اور نے یہ بات کی ہوتی، یار تو یہ بات نہ کرتا میرے بارے میں، ٹھیک ہے، تو جانتا ہے. تو پھر حضرت عمر نے ہلکی سی پھکی دی حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کو. پھکی کے بغیر تو کام نہیں چلتا. اینٹی وینم الزامی جواب دیا. کہا کہ ابو عبیدہ یہ بتاؤ کہ اگر تم اونٹ پالتے ہو اور تمہارے پاس 2 گھاٹیاں ہوں، ایک گھاٹی بنجر ہو اور ایک میں سبزہ اگا ہوا ہو، تم اپنے اونٹوں کو کس گھاٹی میں لے کے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی سبزے والی میں. تو انہوں نے کہا تم بنجر زمین میں کیوں نہیں لے کے جاؤ گے؟ کیونکہ سمجھ رہے ہو تم کہ یہاں پہ مجھے فائدہ ہے. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی ہمیں اللہ ہی نے عقل دی ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں پہ ایپیڈیمک ڈیزیز ہے. اچھا یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، حدیث کسی نے پیش نہیں کی ہے، یہ اجتہاد ہو رہا تھا کیونکہ ان میں سے کسی کے پاس وہ حدیث نہیں تھی. امام حنیفہ کے پاس یہ کہتے ہیں ساری آ گئی تھی، ان کی عقل کا ہی ماتم کیا جا سکتا ہے. یہ صحابہ کرام ہیں انکلوڈنگ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اتنے میں عبد الرحمن بن عوف آ گئے جو کہیں گئے ہوئے تھے وقتی طور پہ اپنے کام کے سلسلے میں. انہوں نے کہا مجھے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث یاد ہے وبائی امراض کے حوالے سے اور خصوصاً طاعون کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں کہیں سنو کہ کوئی وبائی مرض پھیل گیا ہے یا طاعون پھیل گیا ہے تو تم اس علاقے میں مت جاؤ اور اس علاقے کے لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر باہر نہ نکلیں. تو حضرت عمر نے کہا الحمدللہ میرا اجتہاد جو ہے حضور کی حدیث کے مطابق نکلا ہے، میں نے بھی یہ اجتہاد کیا تھا. اور پھر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ وہاں پر رہیں گے وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں، اللہ کی طرف رجوع رکھیں. اگر اللہ نے ان کی قسمت میں بیماری لکھی ہوئی تو ہوگی، اور اگر اس بیماری میں مر گئے تو میری امت کا جو بھی شخص طاعون کے مرض میں مرے گا اللہ کے حضور وہ شہید تصور ہوگا، اور بچ گئے تو وہ اللہ کا معاملہ ہے. تو وہ اس لیے، اور آج دیکھیں WHO بھی یہی بات کر رہی ہے کہ بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پہ بیماری وہاں پہ لوگ اسی باؤنڈریز کے اندر کنفائنڈ رہیں، ادروائز تو بیماری پھیل جائے گی. پھر اس کی حکمت یہ ہے کہ جب پھیلے گی تو اتنے لوگوں کا علاج کون کرے گا؟ ابھی تھوڑے لوگوں کا تو علاج ہو جائے گا، جب زیادہ پیمانے پہ پھیلے گی تو آپ کہاں سے اتنے ڈاکٹر اور لے کے آئیں گے ہاسپٹلز؟ اور ادھر سے لوگ ادھر نہ جائیں، اس لیے کہ یہ لوگ بھی جائیں گے تو ان کو بھی ایپیڈیمک ڈیزیز لگنے کا ہے، پھر ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ علمی پوائنٹ نمبر 3 وہ ہے میرے بھائیوں کہ ان بیماریوں کی سائنٹیفک ریزن تو میں نے آپ سے ڈسکس کر لی، وائرس کے ذریعے اور یہ سب کچھ. اور میں آپ کو ایک حیران کن بات بھی بتاؤں، 1 سال جو وائرس کی ویکسین ہے نا وہ اگلے سال کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. یہ جو آپ کی پولیو کی ویکسین آتی ہے نا، یہ ہر سال نئی ویکسین آتی ہے، لہٰذا پولیو کے قطرے جب تک بچے 5 سال کی عمر تک ہے نا ہر دفعہ قطرے پلوایا کریں. یہ نہ کہ میں نے پچھلے سال کر لیے تھے، وہ پچھلے سال کے وائرسز کے لیے تھے. اب جو نیا پولیو کا وائرس آتا ہے نا، اور یہ وائرس ہر سال اپنی شکل بدلتا ہے، یہ جناب اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. کل یوم ہوا فی شان. علمی پوائنٹ نمبر 4 صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 534 کہ صفائی نصف ایمان ہے. اس میں فزیکل صفائی بھی ہے اور باقی جو روحانی صفائی ہے وہ بھی اپنی جگہ شامل ہے. ہماری مسلمانوں کی عبادات تو ہے ہی صفائی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، غسل اور وضو، اس کے بغیر ہم عبادات بھی نہیں کر سکتے سوائے چند ایک چیزوں کے. تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت، اور اس کو نہ پہنچنا. وضو کے بعد آپ پہنچ لیں لیکن کھانے سے پہلے جو ہے وہ نہیں پہنچنے کہ اگر جراثیم ہوں گے ٹریول نہ کر جائیں. اس کے اندر حکمت ہے. آج دیکھیں سائنٹسٹ آپ کو وائرسی سے بچنے کے لیے جو چیزیں بتا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں، اور دھوئے ہوئے ہاتھوں کو کہیں یوز نہیں کرنا آپ نے ورنہ جراثیم دوبارہ آ جائیں گے.
آپ کے نبی علیہ السلام آپ کو 1400 سال پہلے یہ ساری چیزیں مفت میں بتا کے چلے گئے. آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا. آج گورا بتا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی گوروں نے بھی ڈسکور کر دیا. یہ آپ نے گوروں تک یہ بات پہنچانی تھی کہ جناب یہ کریں. انہوں نے تو جس طریقے سے بھی ڈسکوری کر کے اس رزلٹ تک پہنچ گئے نا, یعنی ایکوائرڈ نالج ریویلڈ نالج کے ساتھ میچ کر گیا. نبی علیہ السلام نے ریویلڈ نالج وہی کے علم کے ذریعے چیزیں بتائی تھی. ہمارا سائنٹیفک علم ایکوائرڈ نالج, دا نالج obtained through observations and experiments, اس نے ہمیں جو ہے وہ ریویلڈ نالج تک پہنچا دیا ہوا ہے. کئی ایک اذکار ہیں, اس میں ایک وظیفہ المعوذات, 3 پناہ دینے والی صورتیں, وہ ضرور کریں. جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 صورتیں تمہیں ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیا کرو. آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے میرے بھائیوں, سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4019. بڑی لمبی حدیث ہے, آپ خود پڑھ لیجئے گا. اس کا میں کچھ پورشن آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. 5 اس میں پوائنٹس بیان ہوئے ہیں. پہلا پوائنٹ ہی میں ڈسکس کروں گا جو آج کی گفتگو سے ریلیٹڈ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی میری امت میں اعلانیہ بے حیائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے طاعون اور ایسے امراض بھیجے جائیں گے جو نہ تم نے پہلے دیکھے نہ کبھی سنے ہوں گے. لا علاج قسم کی بیماریاں آ جائیں گی. ان ساری گفتگو کے بعد ایک چیز ذہن میں رکھیں, سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح چیز ارشاد فرمائی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے آزمانا ضرور ہے, خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقصان سے, اور پھر دیکھنا ہے کہ کون صبر کرنے والا ہے.